اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے عرفان القرآن سیشن میں موجود ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے آگے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا ذکر ہو چکا کہ وہ اس سے پیچھے جو تھا، اور یہ کنیکٹڈ ہیں اگلی آیات اسی کے ساتھ ہی بیسیکلی، کہ وہ ان آیتوں کو چھپاتے تھے اور غلط ان کی تعبیر اور تشریح کرتے تھے جن میں آقا علیہ السلام کی بعثت کا ذکر تھا، اور انہوں نے ان کو چھپانا شروع کر دیا اور آقا علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس میں پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ بئس ما کتنا برا ہے، اشتروا جو انہوں نے بیچ لیا، بھی انفسہم اپنی جانوں کے بدلے، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، ان یکفروا اور انہوں نے انکار کیا کس بات کا، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، اور کس وجہ سے انکار کیا، بغیاً حسد میں۔ the only reason was حسد۔ اور اس کے آگے ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں پھر کیا تھا حسد۔ ان ينزل اللہ من فضل اللہ من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں، اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے جو چیز نازل فرماتا ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہتے تھے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ وہ حق ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم اپنے سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی میں اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ پہلی چیز کہ انہوں نے جو قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کی بعثت تھی، حسد میں آ کے اس کا انکار کیا۔ حسد ان کو کیا تھا کہ ابھی تک جتنے بھی انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، یہاں بھی ان کا خیال یہی تھا کہ وہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کے قبیلے کا، حضور کے والدین کے قبیلے کا، یہ سب ذکر موجود تھا، لیکن ونس جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو بجائے یہ کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے، انہوں نے الٹا اس کا انکار کر دیا اور حسد میں آ گئے۔ ریزن انہوں نے یہ بنا لی، بس انہوں نے قبول نہیں کرنا تھا، انہوں نے ریزن بنا لی کہ جی یہ دوسرے قبیلے سے ہیں، اور ہیل اور حجت ویسے ہی کرنا شروع کر دی اور انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس پر پھر اللہ رب العزت ان پر حجت قائم کر رہا ہے۔ حجت قائم کرنا ہوتا ہے کہ ان پر دلیل قائم کرنا اور ان کو ان کے سامنے ریزننگ کرنا کہ تم ایسا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، اور یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت ان کے سامنے وہ پھر ریزننگ پیش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا، اور جو قرآن ہے اس پر ایمان نہیں لاتے اور وہ خود انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے جی ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، جو ہمارے علاوہ نازل ہوا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں، ان کا بھی انکار کرتے اور آقا علیہ السلام کا بھی انکار کرتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ ان پہ ہی نازل نہیں آئے انہی کے پاس تھے، بٹ جو یہود ہیں نا، یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہود بس اپنے جو انبیاء ہیں انہی تک ایمان رکھتے ہیں، انہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے عیسیٰ کو بس وہی حسد، نہ ماننا، وہ اپنی منمانیاں بیسیکلی کرنا چاہتے تھے نا۔ جو احکام نئے آتے تھے یہ بھٹک جاتے تھے، اللہ نبی بھیجتا تھا، وہ آ کے ان کو کہتا تھا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، تم یہ سود خوری کر رہے ہو، تم فلاں کام کر رہے ہو، تم اپنوں کو قتل کر رہے ہو، تم ایسے کر رہے ہو، ویسے یہ اپنی مرضی کی وہ شریعت نافذ کر لیتے تھے۔ جب نبی آ کے ان کو یہ باتیں کہتا تھا جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ ہر اس چیز کا انکار کرتے تھے جو ان کی اپنی وشز کے خلاف تھی، جو جس کو کہا نا کہ ہوائے نفس کے خلاف تھی، اس پہ پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہو گئے اور انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پلاننگ کو چینج کیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی اور بندہ سولی چڑھ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اسی طرح پھر آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب ان کے لیے یہ ایک وہ تھا کہ جی یہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، بنی اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ ان کو حسد تھا۔
اور اس میں کی وجہ سے یہ پھر ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے کو کہا کہ اگر قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آتی ہے بھائی، اور یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، پیچھے بھی یہ ورڈ اور ریپیٹڈلی یہاں پر بھی اور آگے بھی یہ ورڈ آئے گا کہ قرآن ان کو یہ نہیں کہہ رہا، حالانکہ وہ انکار کر رہے ہیں. جو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ قرآن کا اور اللہ کے آخری سچے نبی کا انکار کر رہے ہو. تو قرآن نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ غلط ہو. قرآن انہیں کہتا ہے کہ یہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے. یعنی ان کو کامن جو چیزیں ہیں اس کے اوپر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ کہ ڈفرینسز کو زیادہ بیان کیا جا رہا ہے. جو میں یہاں سے اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے نا، یہ دیکھیں کہ قرآن کا میسج کیا ہے کہ قرآن تو ان کو بھی غلط نہیں کہہ رہا کہ جو براہ راست اس کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کو بھی نہیں کہہ رہا کہ تم فلاں اور تم فلاں اور تم فلاں. ہاں یہ بتا رہا ہے کہ تم ایسی حرکتیں ضرور کرتے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو کہ یہ تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ ان کو کامن ایشوز کے اوپر اکٹھا کیا جائے، اور جب وہ کامن چیزوں کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو دین ان کو پھر اسلام کے قریب کیا جائے. یہ دعوت کا اسلوب ہے، یہ دعوت کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ نے دوسری یعنی جس سے آپ کا اختلاف بھی ہو، ایون وہ نان مسلم ہے یا آپ کا مسلمان ہے اور کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کسی اور اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، تو بجائے یہ کہ انسان اس سے ڈبیٹ شروع کر دے اور اسے جھگڑا شروع کر دے اور بندہ اس کو کہے کہ تم فلاں تم فلاں، اس کی بجائے جو کامن چیزیں ہیں ان پہ اوپر ایگری کر لے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں جی، ان کے اوپر ہم ایگری کرتے ہیں، ان کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے بس. باقیوں کو آپ نہیں مانتے ہم مانتے ہیں، یا ہم نہیں مانتے آپ مانتے ہیں، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے درمیان. ہاں تو کلمہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. تو یہاں پہ تو قرآن ان کو کہہ رہا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو بھی کامن ایشوز کے اوپر بلا رہا ہے. اور پھر ان کے اوپر دلیل کیا قائم کی، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تم پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو. تو یہ ان کے اوپر دلیل قائم کی قرآن مجید. آگے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آیت نمبر 92 میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب موسیٰ روشن نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بالبینات، بینات جہاں پہ بھی قرآن مجید میں انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس سے مراد معجزات ہوتے ہیں، اس سے مراد معجزات ہوتے ہیں. تو معجزے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ بینات. ہم نے ان کو روشن نشانیاں دی. اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ ان کا عصا تھا، عصائے موسوی اس کو کہتے ہیں، عین صاد الف، عصا. عصا بیسیکلی ایک سٹک کو کہتے ہیں، یارڈ کو، ہاں یارڈ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عصا. عصائے موسوی تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکتے تھے تو وہ مختلف کام بہرحال وہ کرتا تھا. عصا جو تھا، ایک عصا ہی جو تھا، مختلف کام اس سے سر انجام پاتے تھے. پھر ید بیضا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضا کہتے ہیں سفید کو. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا سورج کی طرح، وہ شیڈ میں ہاتھ ہاں ڈالتے تھے ایسے کرتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا. پھر بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو 2 لخت کر دینا، چیر دینا. پھر ان کے اوپر من و سلوہ کا اترنا، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں پتھر کے اوپر ان کا عصا مارنا اور اس سے 12 چشموں کا پھوٹنا. تو اس طرح کے مختلف معجزات تھے ان کے لیے. سر یہ جو سلبہ جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت، موسیٰ علیہ السلام کے وقت، موسیٰ علیہ السلام کے ہی وقت میں چلے. پھر آگے عذاب کا ذکر ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھا لیا. یہ واقعہ ان کے ساتھ کئی مرتبہ ہوا. یہ ایک وعدہ کرتے، اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب بھیجتا، اور پھر یہ اس سے کچھ عرصے بعد جب وہ عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیتے. پھر عذاب آتا اور پھر یہ اگین دوبارہ اسی طرح ہی جو ہے بدبختیاں شروع کر دیتے. پھر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر بدبختیاں کرنا شروع کر دیتے. پھر جب عذاب آتا تو پھر معافیاں مانگنا شروع کر دیتے. تو ان کے اوپر طور کو اللہ نے یوں طور پہاڑ کو اٹھا لیا اور ان کے اوپر اٹھا کے تو ان کو کہا کہ تم یہ جو بدبختیاں کر رہے ہو تم اس سے واپس پھرتے ہو یا نہیں پھرتے ہو. اور فرمایا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا،
جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے کتاب، یعنی جو تورات تھی، تو تورات کے احکامات کو، اس کی کمانڈمنٹس کو تم فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو اس ٹائم اب انہوں نے دیکھا کہ یہ طور ہمارے اوپر اٹھایا ہوا ہے، یہ اگر پھینک دیا گیا تو یہ پوری بستی مر جائے گی، کچل دی جائے گی۔ تو قالوا سمعنا وعصینا، تو کہتے کہ ہم نے اس کو سن لیا ہے، وعصینا، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ واشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بیسیکلی کیا تھا، وہ بچھڑے کی محبت جو تھی نا وہ بس گئی تھی ان کے دلوں کے اندر، ان کے کفر کے سبب۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے وہ بہت ہی بری چیزیں ہیں، یعنی وہ بری چیز کی طرف تمہارا، جس چیز کے اوپر تم بلیو رکھتے ہو وہ تمہیں بری چیزوں کے اوپر بلا رہا ہے۔ بچھڑی کی محبت میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ بیسیکلی ایک انہوں نے گائے کا وہ بچڑا بنا کے اس کی عبادت تو شروع کر دی، لیکن یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کہ ہم پرانی کوئی چیز اپنی جو ہے نا، ہمارے اینسسٹر سے کوئی چیز چلی آ رہی ہو اور ہم اس کو چھوڑنا نہ چاہتے ہوں، تو یہ اس کے لیے ایگزامپل بھی ہے کہ جی ہم اپنی جو ہماری جو ویلیوز اور ان کے ساتھ ہم لوگ سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر اس بچھڑے کی محبت ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ہم بہت ساری جو ہماری ہندو ویلیوز ہیں پرانے دور کی، ان کو ابھی بھی اسٹل فالو کرتے ہیں، تو قرآن کے مطابق یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہ بچھڑے کی محبت ابھی تک ہے، تم وہ ان ہندو ویلیوز کو اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک رچی بسی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری شادی بیاہ ہے، اس ٹوٹل ہم وہی چیز ہے، یعنی یہ اسلامک اور یہ کلچرل پرانے کلچر کے مطابق، یہ اسلامک کلچر کے مطابق نہیں ہے۔ یہ 7 8 دن کی شادیاں اور مہندی اور تیل اور فلاں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت ساری رشتہ داریوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لین دین کے معاملے میں ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، فلاں کے گھر میں کچھ بھیجنا ہے، لانا ہے، کیوں بھیجنا ہے جی؟ تاکہ وہ ہمیں بھیجیں گے جی، ان کو شگن دینے ہیں جی تاکہ وہ پھر ہمیں شادی بیاہ کے اوپر وہ واپس کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم پچھلی فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے دلوں میں بچھڑے کی محبت ہے، یعنی تم اپنے اس پرانی اقدار کے اوپر ابھی تک ویلیوز کے اوپر کھڑے ہوئے ہو اور تم اسلام کو جو ہے وہ فالو نہیں کرنا چاہتے، ایمان کو فالو نہیں کرنا چاہتے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، تو محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر یہ ان کا یہودیوں کا بیسیکلی دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ کل قیامت کے دن جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے، جنت میں صرف ہم لوگ جائیں گے۔ وہ کہتے تھے ہم ہمارا ایمان ٹھیک ہے، ہماری کتاب اور سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہیں۔ اس پہ پھر قرآن نے ان کو چیلنج دیا، فتمنوا الموت۔ اب یہ آپ اسلام کی اور قرآن کے سچے ہونے کی آپ دلیل دیکھیے، یعنی قرآن صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ تم موت کی خواہش کر دو، تو خواہش تو کوئی کر ہی سکتا ہے نا، وہ کہے ہاں جی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں موت کی خواہش، اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔ اتنا کہنا کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی صرف اتنا زبان سے کہہ دینا ہی ان کے لیے تو ان کے صحیح ہونے کی دلیل بن جاتا، یعنی صرف ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے، وہ تو مرنے کے بعد جہنم میں گئے جنت میں گئے، یہ تو فیصلہ بعد کا ہے۔ صرف اتنی بات کہ وہ زبان سے کہہ دیں کہ جی ہاں ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے جی، کیونکہ ہمارے لیے تو آخرت کا بڑا حصہ ہے۔ وہ قرآن نے کہا ہے کہ تم اتنی بات ہی زبان سے کہہ دو اگر تم سچے ہو، تو وہ زبان سے اتنی بات بھی نہیں کہتے تھے۔ یعنی یہ تو آسان حل تھا نا کہ جسٹ ڈیفیٹ کر دیں جی اسلام کو، آقا علیہ السلام کو، تو وہ زبان سے کہہ دیتے، پوری ہوتی نہ ہوتی بعد کی باتیں تھیں، وہ جنت میں جاتے جہنم میں، وہ تو بعد کی بات تھی نا، صرف زبان سے کہنا تھا، خواہش کا اظہار کرنا تھا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم اللہ ہمیں موت دے دے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان سے اتنی بات ہی کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو صرف موت کی خواہش ہی کر کے دکھا دو، تو وہ اتنی بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچے نہیں تھے۔ پتا تھا آگے اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب یہ بھی قرآن کی حقانیت ہے نا۔ جی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے نا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہتے قرآن کہتا ہے وہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، قرآن خود ہی یہ کہہ رہا ہے، اپنے ہی دعوے کے اوپر دلیل خود ہی قرآن دے رہا ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو چیلنج بھی خود ہی دیا اور خود ہی اس کی تردید بھی فرما دی کہ محبوب یہ ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔
یعنی تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو بھی تقویت ہو کہ یہ اگر ایسا کر ہی دیں تو یہ سچی نہ ہو، لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کے دلوں کو تقویت دے دی۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، عقل اسلام کی بات نہیں، یہ مسلمانوں کی بات میں کر کہ محبوب یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جو حرف نواسب میں سے ہے نا، لَن يَتَمَنَّهُ، یہ لَن کا معنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نیور ایور۔ تو فرمایا کہ لَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، آگے ابدا، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے، بما قدمت، اور کیوں نہیں کریں گے وجہ بھی خود بتا دی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو عمل کر کے آگے بھیجے ہوئے، جو ان کے ہاتھوں نے عمل کر کے آگے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ ہم مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم نیک اور اچھے راستے پر ہیں تو اسی کو سورہ بقرہ کے اندر پہلے ایک آیت گزر چکی ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس کو موت کی مطلب دعائیں نہیں مانگتے لیکن خواہش ضرور کرتے ہیں۔ دعا مانگنا، موت کی دعا مانگنا جو ہے نا منع ہے اسلام کے اندر، کہ ہم کہیں کہ بھائی تعالیٰ مجھے جلدی موت آ جائے، ایسا کرنا اسلام میں منع ہے۔ ہاں یہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ باری تعالیٰ بس تیری ملاقات میں چاہتا ہوں کہ جلد تجھ سے ملاقات ہو جائے، تو جب تیرا امر ہو، جب تیرا حکم ہو، لیکن میں اس کی خواہش رکھتا ہوں کہ جلد تجھ سے ملاقات ہو جائے۔ تو جو نیک لوگ ہیں وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں، اور جو جن کو پتہ ہے کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے ہوئے، عمل اچھے نہیں کیے ہوئے، ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، لن یتمنہ، وہ اس کی خواہش بھی کبھی نہیں کریں گے۔ دعا مانگنا تو بات کی بات ہے، وہ خواہش بھی نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلِتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اب یہ ہمارے لیے بھی اس آیت مبارکہ کے اندر سبق ہے، اور ان کی مینٹلٹی کو سمجھنا ہے آپ نے، اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ وَلِتَجِدَنَّ، یہ لام بھی تاکید کا ہے، آگے نون بھی تاکید کا ہے، لَتَجِدَنَّ، آپ ان کو ضرور بھی ضرور پائیں گے۔ آگے لفظ ہے احرسا، احرسا یہ حریص جس کو کہتے ہیں نا، ہرس، لالچ، اردو کا ورڈ ہے ہرس، لالچ، یہ اسی کی عربک میں سپرلیٹو ڈگری ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی، لوگوں میں سب سے زیادہ، احرسا سب سے زیادہ لالچ رکھنے والے لوگوں میں سے، علی حیات، زندگی کی، یعنی یہ دنیاوی زندگی کی لوگوں میں سب سے زیادہ لالچ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہود، بنی اسرائیل والے۔ اور دوسرے لوگ گریڈ، دوسرے کون ہیں؟ دو طبقے بتائے ہیں قرآن نے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، آئیڈل ورشپرز، ایک وہ لوگ جو مشرک ہیں، یہ قرآن میں ایک یہاں پر اور آگے چل کے آگے سورہ المائدہ کے اندر دوسری جگہ آئے گی، آتے بھائی وہاں پہ بھی سیم یہی لفظ ہے لَتَجِدَنَّ کا، سورہ مائدہ میں، اور وہاں پہ یہاں پر یہ کہا نا کہ لوگوں میں یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے سب سے زیادہ حریص اور لالچی وہ یہ یہود ہیں اور مشرک ہیں۔ وہاں فرمایا کہ جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں، وہ یہود اور مشرک ہیں۔ وہاں پہ یہ بات آپ کے سامنے کرنٹ ورلڈ سینیریو کے اندر آپ دیکھیں اس کو، وہ انشاءاللہ سورہ المائدہ میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ اس کو دیکھیں گے، سورہ مائدہ، کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والے سب سے زیادہ وہ یا یہود ہیں اور یا مشرک ہیں، اور گریڈی بھی دنیا کے سب سے زیادہ یہی ہے۔ اچھا اب ان دونوں کو آپ دیکھیں تو ان کے مذہب میں تو اس طرح نہیں تھا، لیکن انہوں نے اب اس کو شامل کر لیا، یعنی ان کی پریکٹسز کے اندر بہت زیادہ ہے، ویلیوز کے اندر بہت زیادہ ہے۔ یہودی بھی سود کا کاروبار کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور پیسے کے لالچی اتنے ہیں کہ اپنی سگی اولاد کو بھی اس کے لیے ختم کرنا مارنا ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور سیم ایز یہ جو مشرک ہیں، بنیا مینٹیلٹی ہے، وہ بھی سیم ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس پیسہ جو ہے نا یہ سب کچھ ہے، دبا کے کمائیں، پیسے کی خاطر جو وہ کر سکتے ہیں کریں۔ اور یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے، لو یعمر الف سنہ، اس کو 1000 سال کی عمر دی جائے۔ مینٹیلٹی دیکھیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ ہمیں کتنی زندگی ملے،
1000 سال. اور وما هو بمزحزحه من العذاب، اور اگرچہ وہ ان کو 1000 سال کی عمر مل بھی جائے تو وہ ان کو عذاب سے بچانے والی نہیں ہے اگر ان کو اتنی عمر مل بھی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اور آیت نمبر 97 کے اندر پھر فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین. اب یہ دیکھیں پھر وہی ورڈ مصدقا، تصدیق کرنے والی، قرآن کی یہ صفت بیان کی جا رہی. آقا علیہ السلام سے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. یہ بیسیکلی یہود جو تھے نا، یہ آئے آقا علیہ السلام کے پاس، مدینہ کے جو یہودی تھے، وہ عالم آیا تو حضور کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، فرشتہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل. تو کہنے لگے ہاں وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے. کیوں پرانا دشمن ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تو تھے جو پچھلے انبیاء پر بھی وہی لاتے تھے. اور پھر جو ان پر عذاب کے معاملات تھے، وہ عذاب ان پر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ رہ گیا پیچھے جو ان کا ذکر ہوا ہے. ان پر مختلف جو عذاب آئے، وہ ان پر عذاب یہ تھے کہ ان کی یہ جو چھوٹی ٹڈیاں نہیں ہوتی، یہ ان کے اوپر نازل کی گئیں. وہ بہت زیادہ بے تحاشا، ہاں وہ جو سارے کراپس کھا جاتے ہیں. ہاں جی، وہ نام ذہن سے، تو وہ گھروں میں ان کے ہر جگہ، ہانڈیوں میں، ہر چیز میں ان کے نا وہ ٹڈی دل ہوتا تھا. پھر انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کہ دعائیں کریں ہمارا یہ عذاب ختم ہو. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، عذاب ختم ہوا. پھر یہ بدبختیوں پر اتر آئے، نافرمانی اور وہ سارے معاملات. پھر ان کے بدن اور کپڑوں میں جوئیں پیدا ہو گئی. دوسرا عذاب جوؤں کا، لائس، بس اللہ کا عذاب تھا. جوئیں ہی جوئیں، بدن میں، کپڑوں میں، ہر چیز میں. پھر انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس گئے، جی اب ہم ایسا نہیں کریں گے، اب ایسا نہیں کریں، اب کی بار ہمیں بخش دیں، چھوڑ دیں ہمیں. تو اللہ کے نبی نے پھر دعا کی. پھر یہ کچھ عرصہ ٹھیک رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بدبختی شروع کر دی. پھر جب نافرمانی شروع کی، پھر ان پر مینڈک کا عذاب آیا. ہر چیز میں مینڈک، فراگ، ہر چیز میں، کھانے پینے میں، برتنوں میں، گھروں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہوتے تھے، فراگ ہی فراگ. یہ پھر اس سے پریشان. آپ ان کا دیکھ، اور یہ انہوں نے 1 بائی 1 ایسا کیا. یہ نہیں کہ کچھ عرصہ سال گزر جاتے تھے، یہ ایسا کرتے تھے، نہیں. عذاب آتا تھا، اللہ کے نبی کے پاس جاتے، کہتے جی ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں. تو اللہ تو اپنے نبی کی بات سنتا ہے، وہ ان کی دعا پہ اللہ رب العزت عذاب ٹال دیتا. پھر یہ وہی کام شروع کر دیتے، پھر اللہ عذاب نازل فرماتا. پھر ان کے مینڈکوں کے بعد جو اگلا عذاب تھا وہ خون کا عذاب تھا. ان کے برتنوں میں بلڈ، خون، ہانڈی بناتے اس میں خون، کھانا بناتے اس میں خون، برتنوں میں ہر جگہ خون ہی خون، ہر چیز میں. تو یہ پھر اس وجہ سے کہتے جی جبرائیل تو ہمارا یہ پرانا دشمن ہے ہمارا. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جبرائیل کو جو دشمن بناتا ہے نا، تو وہ پھر آگے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ہے کہ بیسیکلی اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھر ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے. فرشتوں پہ ایمان لانا تو ضروری ہے، لازمی ہے. اور دوسری چیز پھر ان کو فرمایا کہ جبرائیل امین تو وہ تو خود سے تو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہیں اور اللہ کے حکم پر وہ تو قرآن نازل لے کر کرتے ہیں. اور تم پھر قرآن دیکھیں ان کو کیسے تعلیم دے رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہو. بھئی وہ تو ایسی کتاب لے کر کے آئے ہیں جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہاری کتاب غلط ہے، وہ یہ کہہ رہے جو تمہارے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اللہ کے آخری پیغمبر آ گئے ہیں. پھر یہ آگے کہہ دیا قرآن نے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہوا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو یقیناً اللہ بھی پھر ان کافروں کا دشمن ہے.
یعنی اللہ نے ان کو اپنا دشمن ڈکلیئر کیا جو کہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اچھا استاد صاحب، اگر ان کو پتہ تھا کہ حضرت جو جبرائیل علیہ السلام ہے وہ رسول کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ باقی میں فرشتے ہیں اور یہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، یہ سارا کچھ؟ بیسیکلی جو میں نے بات کیا، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے، یہ کیونکہ پہلے بھی انبیاء آئے تھے ان کے پاس، تو ہر نبی کے ٹائم پہ تو یہ یہی کرتے، نبیوں کو یہ قتل کیوں کرتے؟ تو قرآن نے پیچھے سارا بیک گراؤنڈ کیوں بیان کیا کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ جسٹ بیکاز کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو اوبے اینڈ فالو دوز کمانڈمنٹس۔ یہ چاہتے تھے کہ اپنی من مرضی سے جیسے چاہیں یہ کرتے رہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تو اب ان کو تھا کہ یہ لاسٹ پروفٹ آئے تو یہ بھی اب ہمیں ماننا پڑے گا، یہ بھی اللہ کا حکم ہوگا، تو بیسیکلی دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو فالو۔ جی بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے نا، وہ کانسیپٹ ہے کہ جو مجھے اچھا لگے میں وہی کروں، جو نہیں اچھا لگے وہ میں رد کروں۔ اب کل استاد صاحب نے جو اگزامپل دی تھی کہ وہ جو بندہ ہے اس کا فتویٰ آ گیا کہ وہ بالکل انوسنٹ ہے، اور اس نے کوئی خرابی نہیں کی اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بیکاز دے ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دیٹ، انہوں نے کہنا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا ملے جو کہ اس کو غلط کہہ دے اور اس کو ہم سزا دیں۔ دے وینٹ ٹو اندر ون جو کہ اس سے کم لرنڈ تھا، بٹ دے وانٹڈ ٹو گیٹ واٹ دے وانٹ ٹو ہیئر۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو چیز اچھی نہیں لگتی وی ٹرائی ٹو فائنڈ این ایکسکیوز ناٹ ٹو فالو دیٹ۔ یس، وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے، انہوں نے دعا کروائی اللہ کے نبی سے کہ ہمارا یہ عذاب ختم ہو جائے، تو پھر اللہ کے نبی نے دعا کی اینڈ دین وہ پھر بلڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ان کا۔ اور استاد صاحب یہ عذاب جو ہے کتنی دیر چلتی تھی؟ ایگزیکٹلی ٹائم کا میں نے نہیں پڑھا اس کے حوالے سے کہ کتنا عرصہ رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی ٹائم ڈیوریشن میرے علم میں نہیں ہے، میں کہیں پہ دیکھ لوں گا، آپ یہ تو بھی مجھے مینشن کر دیجیے گا میسیج میں، میں اس کو دیکھ لوں گا کہ ٹوٹل ڈیوریشن کتنا رہا ہے، یہ ہم دیکھ لیں گے۔ ایسے ایوریج ڈیوریشن کی وہ پتہ چلے کہ ہاں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں بکس میں، کہ میں اس کو پڑھ لیتا ہوں کہ کتنا ہے، میرے ابھی نالج میں نہیں ہے۔ سو بیسیکلی دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو فالو دیٹ، ایکسیپٹ دیٹ، اور آج کل بھی ہمارا پھر یہی حال ہے کہ ہم بیسیکلی دین کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے ایکسکیوزز بنا لیے، اور ایکسکیوزز کرتے کرتے ہم لوگ اس اینڈ تک ہی پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے دین کو بالکل ڈینائی ہی کر دیا ہے، بالکل دین کو ڈینائی کرنا شروع کر دیا، اور ایک سرٹن کمیونٹی ہے وہ تو اب بالکل ہی چھوڑ گئی ہے دین کو، وہ کہتے ہیں یہ فضول چیزیں ہیں، اینڈ ان میں سے ایک طبقہ لا دین بھی ہو گیا، اور پھر ایک طبقہ تو وہ ہے پھر جو اللہ کا ہی انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کا ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ 2 آیات ہم مکمل کرتے ہیں، پھر آگے سے کیونکہ نیا مضمون شروع ہو جائے گا تو پھر اگلی 2 آیات میں ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ان کو دلیل دی جا رہی ہے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ وہ سارے جو پیچھے وعدے اللہ نے بیان کیے، جب فرمایا نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بار بار یہ ورڈ آیا ہے قرآن مجید میں، یہ سورہ بقرہ میں بار بار یہ ان سے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ اب ایسا نہیں کرو گے، وعدہ کرو تم اب ایسا نہیں کرو گے۔ ہر عذاب کے بعد، ہر مسئلے کے بعد، کبھی بچھڑے کے بعد، کبھی وہ طور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے سے جو انہوں نے کیا، پھر عذاب آتا تھا، تب یہ سارے معاملات جب کرتے تھے تو اللہ پھر ان سے وعدہ لیتا تھا کہ اب نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرو گے۔ تو وہ اللہ پاک ان سے کہہ رہا ہے کہ تم ہر وعدے کے بعد تم وعدے خلاف ورزی کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ یہ بھی تم نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، پھر یہ دیکھا میں نے کہا نا کہ آپ سے یہ ورڈ بار بار آئے گا مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ کتنی بار بار یہ آتا ہے کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ رسول یعنی آقا علیہ السلام تشریف لائے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی،
اور نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی آج تک تو رات کو پڑھتے چلے آئے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور مدینہ ہجرت بھی اسی وجہ سے کی ہے کہ ہم جائیں گے وہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ لیکن جو ہی آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی، حضور مدینہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اب میں آ گیا ہوں تو ایمان لاؤ، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ہی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے اسی کا انکار کر دیا۔ اس کو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ حالانکہ نبی اور زمان بھی ان کے پاس آ گئے جس کی انہوں نے ڈیٹیلز پڑھی تھی، اور یہ ان کی تصدیق بھی کرنے والے ہیں جو ان کے پاس آلریڈی کتاب موجود ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا انکار، اپنی ہی کتاب کا انکار کر دیا۔ اب اس اپنی کتاب کے بھی احکامات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اسی کا انکار کر دیا ہے۔ جی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سینے سے پیدا کرائے تو میسیجز کون بھیجتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے بعد ایک اور نبی تھے، حضرت یوشع۔ کہہ رہی ہے کہ جو پروفٹ ہیں وہ تو ایک نئی امت لے کر آتے ہیں نا، تو وہ ایک ہی امت کے سارے پروفٹس ہیں۔ ان کے پاس میکسیمم آئے ہیں، بنی اسرائیل کے پاس میکسیمم آئے ہیں۔ دے ور دی چوزن ون بیسیکلی۔ قرآن نے بات شروع یہیں سے کی ہے کہ تم وہ لوگ تھے جو اللہ نے جن کو اپنے فضل سے فضیلت دی ہوئی تھی اس دور کے اندر، تو دے ور دی چوزن ون۔ اللہ نے پھر بار بار ان کی طرف، اور یہ کیونکہ سب سے زیادہ نافرمانی یہ کرنے والے تھے، دی ادر نیشنز، ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ تو اتنی نافرمانی انہوں نے کی کہ اللہ نے کہ نبی کو چیلنج کر دیا انہوں نے، اللہ کے نبی کو۔ وہ ڈیٹیلز آگے قرآن میں آئیں گی۔ تو پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ تو پوری قوم ہی ختم ہو گئی، وہ پوری قوم ختم ہو گئی سرے سے۔ تو یہ اس طرح ختم نہیں ہوئے، یہ تھے، باقی تھے، اور اللہ ان کے اوپر وہی بھیجتا رہا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں۔ ساتھ ساتھ تو باقی کن امتوں کی امتوں پہ یہ آئے ہیں؟ یہ پھر آگے آئے گی ڈیٹیل ساری، یہ ہم قرآن مجید جیسے جیسے آگے پڑھیں گے تو مختلف قوموں کا ذکر آئے گا یہاں پہ، مختلف انبیاء کا انشاءاللہ ذکر آئے گا، ان کو ڈیٹیل میں یہاں پہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور بھی یہاں پہ ہمارا آج کا یہ سیشن جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا تو پھر آپ پوچھیں۔ 101 کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی یہاں نہیں۔ پہ تھوڑا جو آیت 100 ہے جی وعدہ خلافی اور اس کے اوپر، جی تو اگر وعدہ کرنے کی کے اوپر بار بار اتنا سٹریس کیا جا رہا ہے، تو ہمارے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ وعدہ بھی قرآن و حدیث تو نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ ہاں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے۔ جی تو یہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ وعدہ عین قرآن و حدیث ہے۔ ہاں جی، وعدہ قرآن و حدیث ہے۔ دو چیزیں ہیں، یہ دو ورڈز ہیں، ایک یہ لفظ استعمال ہوا نا عہد کا، اور ایک ہوا ہے میثاق کا۔ میثاق کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، اور عہد کہتے ہیں کمٹمنٹ کو۔ یعنی زبانی کلامی میں نے کہہ دوں کہ جی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جی میں انشاءاللہ یہ کام ضرور کروں گا، یہ زبانی وعدہ ہے۔ میثاق پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم لکھتے ہیں اس کو کہ ہم یہ بالکل ایسا کریں گے اور ہم یہ کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی، آپ نے کہا نا کہ عین قرآن و حدیث، حضور نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں عہد نہیں، جس میں عہد نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یعنی جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے، یعنی جو اپنی زبان پہ نہیں رکتا۔ آقا علیہ السلام کی مثال ہم لوگ آپ کو بھی یاد ہوگا، بچپن میں ہم لوگ پڑھتے تھے، وہ ایک شخص نے صرف اتنا کہا آقا علیہ السلام سے، انہوں نے کہا جی آپ یہاں پہ کھڑے ہوں، میں ابھی گھر سے آ رہا ہوں، تو ہمارے لیے یہ معمولی بات ہے، آقا علیہ السلام کے لیے اتنا کہنا معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں نے اس کو ایسے نہیں کہا کہ چلو اس نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام 3 دن ادھر کھڑے رہے، اور 3 دن بعد جب وہ واپس آیا تو وہ رک گیا، تو آقا علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے ناحق تکلیف دی۔ یعنی حضور کے وعدے کی پاسداری کا عالم یہ ہے، آقا علیہ السلام کے وعدے کی پاسداری کا عالم ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا کہ جس میں وعدہ نہیں اس میں ایمان نہیں، یا اس کا کوئی دین نہیں اس شخص کا۔ ایمان is our faith, our belief
اللہ کو ایک ماننا، عقل اسلام پر ایمان لانا. اور جو میں جس کے اوپر زیادہ سٹریس دیتا ہوں وہ بیسیکلی ان آیات میں جو سورہ بقرہ کے اندر ہیں، وہ یہ جو ورڈ ہے مصدق تصدیق کرنے والی، یعنی قرآن نان مسلمز کو بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہو، ان سے بات کرنی ہو، اور ان کے ساتھ اگر تم نے ان کو، وہ ڈس ایگری کرتے ہیں تمہارے ساتھ، تو ان کو قریب کیسے لانا ہے. انہیں کہ جی یہ تو آپ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یہ تو کہہ رہی ہے کہ تورات سچی کتاب ہے، یہ تو کہہ رہی ہے کہ زبور سچی کتاب ہے، یہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ پر جو اللہ کے نبی آئے تھے وہ سچے تھے. تو پر میں نے جیسے عرض کیا کہ میں اس سے یہ اخذ کرتا ہوں کہ چاہ جائے کہ ہم مسلمان اپنے مسالک میں اور اپنے فرقوں میں بٹ جائیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹس کرنا شروع کر دیں. ہمارے اندر تو کتنی کامن چیزیں، ہم تو مصدق لما سے بھی تو ایک سٹیپ آگے ہی ہیں نا. وہ جی قرآن ایک ہے ہمارا، حدیث ایک ہے، رسول ایک ہے. جب ساری چیزیں ایک ہیں، اللہ ایک ہے، تو پھر اگر جسٹ ان کی تعبیر اور تشریح کے اوپر فرق ہے تو اس کو ہم اتنا ایشو نہ بنائیں کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیں اور کافر اور گستاخ اور انکار کر دینا ایک دوسرے کا، اور بالکل نفرت اور ایک دوسرے کے اگینسٹ دشمنیاں کریٹ کر دینا. یعنی اتنا خراب ماحول جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنا چاہیے امت کا. اور جو یہ بیسیکلی آقا علیہ السلام کی کیونکہ امت ہے، امت کا نقصان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.